سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی اس تاریخی سفر کی تفصیل یوں بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلا یہ سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی عمرائی کی سعادت نصیب ہو سکے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ دو عمدہ اونٹیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں یہ سواری ضرور لوں گا، مگر اس کی قیمت ادا کروں گا، مفت میں نہیں لوں گا۔ یہ اونٹی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ ایک سبق اجاگر بھی ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے ایک شخص عبداللہ بن اوریقط لیسی کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے یہ طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار سور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا، وہ سرائی بیابانی راستوں کا مہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینہ پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر غیر معروف راستوں سے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں، بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل سور کی ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پیش مشکل چڑھائی والا پہاڑ تھا، جہاں پتھر بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بال چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ فور محبت سے بے قرار ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا،
اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار سور میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور موجود نہ ہو۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور غار کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاف کیا اور دیکھا کہ ایک طرف چند سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ اب تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ لیکن درد کی شدت سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑے پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے طاقوں میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے، کیا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورۃ توبہ میں اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار کی کیفیت کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں غار سور میں تھے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو کفار و مشرکین میں سے کئی لوگ اب بھی ان دونوں کے تعاقب میں تھے تاکہ انہیں پکڑ کر انعام حاصل کر سکیں۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات کی فکر کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فکر زیادہ تھی۔